کہ پروگرام ماشاءاللہ بہت کامیاب نظر آ رہا ہے۔ اس کے مزید کامیابی کے لیے اگر بچوں کو خاموش کرا دیں تو بات سننے میں سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی، ورنہ شور و غل کے درمیان اگر قیمتی بات بھی بتائی جائے گی تو وہ سمجھ میں بھی نہیں آئے گی اور سننے میں بھی نہیں آئے گی۔ گزارش ہے ذرا بچوں کو خاموش کر دے، بچے خود خاموش ہو جائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمثل هذا فليعمل العاملون، صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل صد احترام اراکین مسجد خدمت کمیٹی اور معزز مہمان خصوصی جناب ابراہیم صاحب دامت برکاتہ، اور اس محلے کے متولی جناب ڈپو محمد الیاس صاحب، اور اسی طرح مسجد نیوٹن کے متولی جناب نعیم صاحب، اور دیگر اسٹیج پر تشریف فرما معزز مہمان اور معزز خواتین، عزیز بچے، وقت کافی کم ہے، باتیں تو بہت زیادہ ہیں۔ مختصر یہ کہ یہ بچے آگے چل کر قوم کے رہبر بننے والے ہیں، قوم و ملت کے خادم بننے والے ہیں۔ یہ اسی وقت اس مسند پر پہنچیں گے جب ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نیک کام کرنے والوں کا حوصلہ بڑھایا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کا جب تذکرہ فرمایا تو سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا: اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، نوح علیہ السلام میرے شکر گزار بندے تھے۔ بندے کی اللہ تعریف کر رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ قوم کو 950 سال تک سمجھایا، اور کتنی تکلیفیں برداشت کی، لیکن قوم کو سمجھاتے رہے۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی یہ عادت تھی، آپ ہر کام کرنے سے پہلے، چاہے کام چھوٹا ہو چاہے کام بڑا ہو، کرنے سے پہلے بسم اللہ کہتے تھے اور کرنے کے بعد الحمدللہ کہتے تھے۔ اور اللہ کو یہ پسند ہے اس کے نام سے کام شروع کیا جائے، اور جب کام ختم ہو جائے تو الحمدللہ کہنے سے اللہ مزید کام
اسے کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کو بہت بڑی بادشاہت عطا کی تھی۔ اتنی بڑی بادشاہت کسی نبی کو نہیں ملی، یہاں تک کہ کسی انسان کو بھی نہیں ملی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بات جنات بھی سنا کرتے تھے، درندے چرندے پرندے بھی سنا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہوا جیسی مخلوق بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کو سنتی تھی۔ آج آدمی کچھ عہدے پر پہنچ جاتا ہے، کچھ حاصل ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی سلطنت ملنے کے باوجود، اتنی بڑی مخلوق آپ کی اطاعت کرنے کے باوجود، سلیمان علیہ السلام کے دل میں ذرہ برابر تکبر پیدا نہیں ہوا، بلکہ آپ نے جب جنات ملکہ سبا کا تخت لے کر آئے، پلک جھپکنے کے برابر، تو یہ نہیں کہا کہ میرے کہنے پر جنات نے اس تخت کو، ملکہ کو حاضر کر دیا، بلکہ آپ نے جو جملہ کہا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک قرآن کا حصہ بنا دیا۔ کیا فرمایا؟ قال ھذا ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ جنات جو میری بات سنتے ہیں، اس میں سلیمان کا کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کا کمال ہے کہ سلیمان کے ان کو مطیع بنا دیا۔ اللہ نے جب ان کے اندر شکر دیکھا، عاجزی دیکھی، تو اللہ نے باپ کی بھی تعریف فرمائی، ان کے بیٹے سلیمان کی بھی تعریف فرمائی۔ سورہ صاد میں فرمایا وَوَهَبْنَا لِدَاؤُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ باپ داؤد، سلیمان بیٹے، دونوں کتنے بہترین بندے ہیں، ہر بات میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایوب علیہ السلام، اللہ نے بہت دولت عطا کی تھی، بہت اولادیں عطا کی تھی، لیکن اللہ نے جب ان کو آزمایا، ساری دولتیں ختم ہو گئی، یہاں تک کہ آپ کے آنکھوں کے سامنے آپ کی ساری اولادیں بھی انتقال کر گئی، اور پھر آپ کو بیمار کر دیا، اتنے بیمار ہوئے لوگوں نے آپ کو شہر سے دور کر دیا۔ اس کے باوجود ایوب علیہ السلام نے اللہ کے ذکر کو نہیں چھوڑا، شکر کو نہیں چھوڑا، اس پہ بھی اللہ سے راضی رہے۔ آج ہمیں تھوڑی تکلیف آتی ہے تو ہم اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ سے تعلق توڑ لیتے ہیں، لیکن ایوب علیہ السلام کو اللہ نے مثال بنایا، وہ بیماری میں بھی اللہ سے راضی رہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے ایوب کو مختلف آزمائشوں میں ڈالا تو ان کو صبر والا پایا۔ نعم العبد، وہ کیا ہی بہترین بندے ہیں۔ تو اللہ کی یہ سنت ہے، اللہ کی یہ عادت ہے، وہ بھی بندوں کے اندر اچھائی دیکھتا ہے تو اللہ ان کے حوصلے کو بڑھاتا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی عمر کے لحاظ سے جو قابلیت پیش کر رہے ہیں وہ قابل تعریف ہے، ورنہ ایسے ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں بچے گلی میں کھیل رہے ہیں، موبائل کے اندر ملوث ہیں،
بچے کوئی کارنامہ نہیں ظاہر کی، ماں باپ قابل مبارکباد ہیں، اساتذہ قابل مبارکباد ہیں، ان بچوں نے اپنی ہمت دکھائی، اپنا حوصلہ دکھایا، تو ان بچوں کا حوصلہ افزائی کرنا یہ میرے پیارے آقا کی سنت بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض مضامین کو تفصیل سے صحابہ سے بیان کرتے تھے، بعض مضامین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے سوال کرتے اور پھر جواب اس کا دے دیتے تھے۔ یہ کوئز اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کئیوں مثال احادیث کے اندر موجود ہے۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجمع میں بڑی عمر کے صحابہ بھی تھے، چھوٹی عمر کے صحابہ بھی تھے۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے گرتے نہیں، اور وہ درخت سراپا فائدہ ہی فائدہ ہے، اس کے پتے سے لوگ جھونپڑی بناتے ہیں، اس کا پھل کھاتے ہیں، اس کی گٹلی پیس کر جانوروں کو کھلایا جاتا ہے، اس کے تنوں سے گھر بنائے جاتے ہیں۔ صحابہ نے ایک ایک صحابی نے ایک ایک درخت کا نام لیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ نہیں، یہ نہیں۔ آخر میں ایک صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو بالکل چھوٹے بچے تھے، حضرت عمر کے بیٹے تھے رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہو سکتا ہے جس کے ہر چیز فائدہ ہے، مومن کی مثال فرمایا۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے تھے، ان کے دل میں آیا بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں اگر میں جواب دوں گا تو بڑوں کی بے ادبی ہوگی، جواب نہیں دی۔ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام درخت اگر نہیں ہیں آپ ہی بتلا دیجئے کہ وہ درخت کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی النخلہ، وہ کھجور کا درخت ہے۔ اب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ گھر گئے، حضرت عمر کے ساتھ جب بیٹھنے کا وقت آیا تو اپنے ابا سے فرمایا، ابا جان میرے ذہن میں آ گیا تھا حضور کے کہنے سے پہلے میں اس لیے نہیں کہا کہیں بڑوں کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ قربان جائیے حضرت عمر کے جذبے پر۔ حضرت عمر نے فرمایا، اے عبداللہ اگر تم مجمع میں جواب دیتے تو میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا۔ ہر باپ یہ چاہتا ہے، ہر ماں یہ چاہتی ہے میرا بچہ قابل ہو جائے۔ اب قابل بنانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ غلط بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کو نہ جوڑے، ورنہ اس کی ساری صلاحیتیں ختم ہو جائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم کے میدان میں نہیں بلکہ کھیل کے میدان میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو حوصلہ بڑھاتے تھے۔ کھیل کے میدان میں وقت نہیں ہے، ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کے 3 بیٹے تھے، عبداللہ، عبید اللہ، کثیر، تینوں چھوٹے بچے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں بچوں کو ایک صف میں کھڑا کر دیتے تھے۔ ایک صف میں کھڑا کر دینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور جا کر کھڑے ہو جاتے تھے اور ان تینوں بچوں سے کہتے تھے، تم میں سے کون دوڑ کر آ کر پہلے مجھے چھوئے گا اسے یہ انعام ملے گا۔ اب یہ تینوں صحابہ بچے تھے
دوڑ کر اتنی تیزی سے آتے، روایتوں میں لکھا گیا ہے کوئی حضور کے سینے پر ٹکراتا تھا، کوئی حضور کے پیٹ سے ٹکراتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر ان بچوں کو انعامات دیتے تھے۔ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اپنے بچوں کو کاہل نہ بناؤ، مکتب کا وقت آئے تو مکتب میں بھیجو، ٹیوشن کا وقت آئے تو ٹیوشن میں بھیجو، نیک صحبت میں بچوں کو لگا کر رکھو، یہ بچے تمہارے لیے بھی آنکھوں کا ٹھنڈک بنیں گے، عزت کا سبب بنیں گے، قوم کے لیے بھی قابل فخر آدمی بنیں گے۔ بچوں کو کچھ تکلیف میں پالو، اللہ نے دولت بھی دیا ہے تو پورا عیش بچوں کو نہ دو، ورنہ یہ بچے کاہل ہو جائیں گے۔ ہمارے جتنے بڑے ہیں ان کی زندگیوں کو دیکھو، ان کے ماؤں نے تکلیف کے ساتھ ان کی تربیت کی۔ وقت نہیں ہے کیونکہ یہاں اسکول کے بچے ہیں، انہی کے اعتبار سے مثال دیتا ہوں۔ ہمارے ہندوستان کے پریزیڈنٹ صدر ہند عبدالکلام جو گزرے ہیں، کتنی بڑی شخصیت تھی، مسلمان نہیں دنیا کا ہر طبقہ ان کی عزت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ چنئی کی مسجد میں گئے، جمعے کی نماز کا وقت تھا، جب انہوں صدر آئے تو کچھ لوگ ہٹ کر ان کو آگے صف میں بلائے تو کہے میں مسجد کے باہر صدر ہند ہوں، مسجد کے اندر جو آدمی جہاں کھڑا ہے وہی اس کا مقام ہے، اگر عبدالکلام بھی لیٹ آئے گا اسے دوسری یا تیسری صفحے میں کھڑا ہونا۔ یہ کیا تھی؟ یہ ان کی ماؤں کی تربیت تھی۔ وہ کیسے پڑھے؟ کوئی کانوینٹ میں نہیں پڑھے بلکہ وہ ایک معمولی اسکول میں پڑھے۔ کیسے پڑھے؟ روزانہ اخبار گھروں میں جا کر ڈالا کرتی تھی، ایک ایک اخبار پر 5 پیسے، زیادہ سے زیادہ 10 پیسے ملتے تھے، انہی کے پیسوں کو جمع کرتے، کتابیں خریدتے تھے۔ جب یہ محنت انہوں نے کی، ماں باپ نے ان کی تربیت کی، اللہ نے اتنا اونچا مقام عطا کیا، ملک جب تک باقی رہے گا ان کا نام سنہرے حروف میں لکھا جائے گا۔ ہمیں بھی، ہمارے بچوں کے اندر بھی اللہ نے یہ صلاحیت رکھا ہے، کوئی بچہ ایسا نہیں جس کے اندر صلاحیت نہ ہو۔ ایک ایک بچے کے اندر اللہ نے ایک ایک جوہر رکھا ہے، کسی کے اندر پینٹنگ کا شوق رکھا ہے، کسی کو میتھس کے اندر ماہر بنایا ہے، کسی کو کھیل میں ماہر بنایا ہے۔ آپ کا جو بچہ جس چیز میں دلچسپی رکھتا ہے اسے مذاق نہ بناؤ، اس میں آگے بڑھاؤ۔ ہر چیز میں آج مسلمان ملک والوں کے لیے نمونہ بننا ہے۔ کسی چیز میں بھی اگر بچہ دلچسپی لیتا ہے، اگر وہ جائز چیز ہے تو حوصلہ افزائی کرو، بولو اگر یہ کرے گا تو میں یہ تجھے دوں گی، یہ دوں گی۔ کوئی بھی بچہ اگر 30 پر 5 مارک بھی نمبر لے کر بھی پاس ہوتا ہے تو بچوں سے کہو بیٹا تجھے حافظہ بہت ہے، دیکھ محنت کرے بغیر 35 نمبر لے لیا، اگر محنت کرتا تو میں سمجھتا کلاس میں تو ٹاپر ہوتا۔ بس ذرا حوصلہ، بچے تنقید سے نہیں بنتے، موازنہ مقابلہ نہ کرو، بلکہ بچہ 60 نمبر لے تو بولو ماشاءاللہ فروغ نے اچھا نمبر لے اب ذرا 10 نمبر بڑھ کو لے بیٹا۔ بس بچوں کو حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ اسی حوصلہ افزا کرنے کے لیے ایسے مجلسوں کا انعقاد ہوتا ہے، چونکہ مغرب کا وقت قریب ہے، اسی لیے میں انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے جگہ لیتا ہوں۔ میں اپنی جانب سے تمام خدمت کمیٹی کے اراکین کو، آئے ہوئے مہمانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اگر کوئی بچہ انعام بھی نہیں لیا تو اس بچے کی تعریف کرو، بیٹا یہ بار نہیں آئندہ بار ضرور لے گے، تو انشاءاللہ وہ بچہ اس میدان کا سپاہی بن کر رہے گا۔ اگر گھر میں جا کر اسے تاکیں گے تو اس میدان کا ہی نہیں رہے گا۔ لہذا
اپنے بچوں کو حوصلہ دو، حوصلہ بڑھاتے رہو، انشاءاللہ بچے کے اندر جو اللہ نے صلاحیت رکھا ہے وہ صلاحیت نکھر کر سامنے آئے گی۔ اللہ عز و جل قوم کے ہر ایک بچے کی جو صلاحیت ہے اس سے امت کو مستفیض فرمائے، تمام بچوں کو اللہ تعالیٰ ماں باپ کے آنکھوں کا ٹھنڈک بنائے، ان کے عزت کا سبب بنائے، موت کے بعد اللہ ان کے لیے مغفرت کا سبب بنائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔